حضرت مولانا علامہ شمس الہادی فاروقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں۔ خطیب اسلام حضرت مولانا شمس الہادی فاروقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم محتشم ذی وقار دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مفصل عنوان ہے۔ اس عنوان پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں تو
یہ اس کی جہالت تو ہو سکتی ہے، علمی نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال گزر گئے، لیکن 1400 سالوں میں ایسا خطیب پیدا نہیں ہوا، ایسا کوئی ادیب یا مقرر یا واعظ یا محدث یا مفسر، کالم نگار، بولنے والا، لکھنے والا ایسا نہیں آیا جس نے اس بات کو تسلیم کیا ہو کہ میں نے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، ما زاغ البصر کے پیشانی والا، علم نشرح کے سینے والا، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا، میں نے اس نبی کی سیرت کا احاطہ کیا ہے۔ آج تک میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا، بلکہ 1400 سال قبل مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر ایک شاعر رہتا تھا، اور وہ اس وقت کا سب سے بڑا شاعر تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں آمنہ کے لال کی سیرت کو بیان کروں، اور پھر شاعر تو ایسا ہوتا ہے جو سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے 40,000 اشعار لکھے، وہ بھی نبی کی سیرت میں لکھے، نبی کی شان میں لکھے، نبی کی مدحت میں لکھے، نبی کے وصف اور اس کے اوصاف کو بیان کیا۔ جب اس نے یہ بات ختم کی تو میں نے تخیل کی دنیا میں اس سے پوچھا کہ شاعر وقت 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آپ نے یقیناً اس بات کو تسلیم کر لیا ہوگا کہ نبی کی سیرت مکمل ہو گئی ہے۔ تو وہ شاعر 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر میں ایک شعر لکھتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لہپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا شاعر وقت لکھا کیا ہے؟ تو نے ساری عمر لکھ دی، تیرا قلم تھک گیا، تیرے صفحے ختم ہو گئے، پتے ختم ہو گئے، تجھے کوئی ورق نہیں ملی، تیرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا، تیرے دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا، اب تیرے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، تجھے نبی کی کوئی سیرت نظر نہیں آتی، تو نے لکھا تو کیا لکھا؟ وہ شاعر مجھے بتلاتا ہے کہ مولوی صاحب تجھے کیا بتاؤں، میں نے پیغمبر کی پیدائش سے پہلے کا وقت لکھا۔ میں نے کہا اس میں تو نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پیغمبر کی وہ زندگی لکھی جب پاک پیغمبر حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں چلتی اور میں کنویں کے پاس پہنچتی تو عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈول پانی کی طرف پھینکنا پڑتا ہے، لیکن محمد جب میرے پیٹ میں آیا اور میں کنویں میں پانی لینے جاتی تو پانی کنویں کا پانی اوپر کو آ جاتا تھا۔ میں نے شاعر وقت سے کہا اب تو قطار سے مجھے بتاتا جا تو نے لکھا کیا ہے، تو نے تحریر کیا کی ہے۔ وہ شاعر وقت مجھے بتا
بتاتا ہے میں نے آمنہ کے پیٹ کے وقت کو لکھا جب میری ماں نے مجھے بتایا کہ پہلے کے لمحات ایسے تھے کہ میں جب مکہ میں چلتی تو پاؤں میں مجھے پتھر چبھتے تھے، لیکن جب آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر میرے پیٹ میں آیا، جو پتھر میرے پیر میں چبھتے تھے محمد کے پیٹ میں آنے کے بعد اب یہ پتھر میرے لیے فوم بن گئے تھے۔ میں نے کہا اماں آگے بتائیے نا، میں آپ کے اشعار کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں، آپ نے لکھا کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تحریر کیا کی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، 40,000 اشعار میں آپ نے نبی کی کون سی سیرت لکھی ہے؟ وہ شاعر وقت تڑپ کر بتاتا ہے، گرج کر بتاتا ہے، سوچ کر بتاتا ہے، فکر میں بتاتا ہے۔ مولوی صاحب میں نے پیغمبر کی پیدائش کا وقت لکھا، پیدائش کا عالم یہ تھا جب پیغمبر پیدا ہوئے پیغمبر کا ناف جڑا ہوا تھا، جب پیغمبر پیدا ہوئے پیغمبر کے بال بڑے ہوئے تھے، جب پیغمبر پیدا ہوئے پیغمبر بالکل صاف تھے، صاف ستھرے تھے، طہارت میں تھے۔ جب پیغمبر پیدا ہوئے میں نے شاعر سے کہا تو نے تو یہ بھی لکھا ہوگا کہ پیغمبر جب پیدا ہوئے تو آپ کا حجرہ روشن ہو گیا، تو نے تو یہ بھی لکھا ہوگا جب پیغمبر کے چہرے کو چاند نے دیکھا تو چاند شرما گیا تھا۔ میں نے شاعر سے کہا تو نے تو یہ بھی لکھا ہوگا نا جب پیغمبر پیدا ہوئے تو مبارکباد دینے نہ نانا آیا، نہ نانی آئی، نہ دادا آیا، نہ دادی آئی، بلکہ مبارکباد دینے آسمان سے فرشتوں کا سردار جبریل آیا تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے میں نے یہ بھی لکھا، میں نے پیغمبر کی پیدائش لکھی، پیغمبر کا لڑکپن لکھا، پیغمبر کی جوانی لکھی، پاک پیغمبر کے سینے کو جبرائیل نے کیسے چاک کیا تھا، کیسے کاٹا تھا، 2 سال کی عمر میں کاٹا، 7 سال کی عمر میں کاٹا، 10 سال کی عمر میں کاٹا، 12 سال کی عمر میں کاٹا۔ میں نے ہر واقعے کو ہر جگہ کو ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا اور کیا لکھا؟ وہ شاعر کہتا ہے ان تمام واقعات کو لکھنے کے بعد میں نے پیغمبر کی جوانی پر قلم اٹھائی، جوانی کے وقت لکھے، 25 سال کی عمر لکھی، خدیجہ سے نکاح لکھا، خدیجہ کا نکاح میں آنا لکھا، خدیجہ کا 40 سالہ پاک دامن عورت ہونا لکھا۔ میں نے کہا 30 سال کی عمر کے بعد جب تو نے قلم اٹھایا تو نے پیغمبر کی سیرت کو کس شان میں بیان کی؟ وہ شاعر مجھے کہتا ہے میں نے پھر ابو بکر کی دوستی کو لکھا، جھک کر نماز پڑھنا لکھا، جھک کر دعوت و تبلیغ کو لکھا، الہی کلمت اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے کو لکھا، دعوت و تبلیغ کو لکھا، کلمہ پڑھنا لکھا، نماز پڑھنا لکھا، روزہ رکھنا لکھا، بیت اللہ کا طواف لکھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار لکھا، اپنے رسول ہونے کی دعوت کو لکھا، اور کیا لکھا؟ وہ شاعر وقت کہتا ہے میں نے پیغمبر کی 40 سالہ زندگی کو لکھنے کے بعد اب میرے قلم میں وہ طاقت نہیں تھی کہ میں کچھ اور لکھ سکوں۔ پھر میں نے ایک سہارا لیا اور میں نے فاران کی چوٹی کو دیکھا، فاران کی چوٹی پر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں تم سے پوچھتا ہوں، مکہ کے لوگوں تم سے پوچھتا ہوں، مدینہ کے لوگوں تم سے پوچھتا ہوں، رشتہ داروں تم سے پوچھتا ہوں، دوستوں تم سے پوچھتا ہوں، عزیزوں تم سے پوچھتا ہوں، چاچوں تم سے پوچھتا ہوں، گھر والوں تم سے پوچھتا ہوں، بھائیوں تم سے پوچھتا ہوں، اہل خاندان تم سے پوچھتا ہوں، اہل قبیلہ تم سے پوچھتا ہوں، اہل کنبہ تم سے پوچھتا ہوں، خونی رشتہ داروں تم سے پوچھتا ہوں، تاجروں تم سے پوچھتا ہوں، کام کرنے والوں تم سے پوچھتا ہوں، اہل علم تم سے پوچھتا ہوں، آج تک 40 سالہ زندگی میں کیا تم نے مجھ میں کوئی جھوٹ دیکھی ہے؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کیا تم نے جھوٹ دیکھی ہے؟ کیا تم نے فریب دیکھا ہے؟ کیا تم نے دھوکہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نام نام تو
لکھا، نظریے کو لکھا، کاز کو لکھا، آواز کو لکھا، پیغام لکھا، اور کیا لکھا؟ وہ شاعر کہتا ہے ابو لہب کا جشن منانا لکھا، اور اس کے بعد جب ابو لہب نے پیغمبر کو پتھر مارا میں نے وہ بھی لکھا، جب اس نے پیغمبر کے چہرے پر تھوکا میں نے وہ بھی لکھا، جب اس نے پیغمبر کے چہرے پر مٹی اٹھا کر پھینکا میں نے وہ وقت بھی لکھا۔ میں نے کہا شاعر وقت اور کیا لکھا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے پیغمبر جب یہاں سے چلے، جب اماں زینب پریشان تھی، پیغمبر نے کہا بیٹی پریشان مت ہو، بیٹی رو مت، اللہ نے تیرے بابا کو جو دین دے کر بھیجا ہے، جو مذہب دے کر بھیجا ہے، جو شریعت دے کر بھیجی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سارے کافر ایک ہو جائے، تیرے بابا کا دین نہیں رک سکتا۔ میں نے محمد کے جذبے کو لکھا، استقامت کو لکھا، طاعت کو لکھا، پاک دامنی کو لکھا، طاقت کو لکھا، علم کو لکھا، تقویٰ کو لکھا، طاعت کو لکھا، بزرگی کو لکھا، غیرت کو لکھا، للکار کو لکھا، جرأت کو لکھا، بہادری کو لکھا، میدانوں میں کودنا لکھا، تلوار اٹھانا لکھا، گھوڑے پہ چڑھنا لکھا، جہاد میں آنا لکھا، حج کرنا لکھا، عمرہ کرنا لکھا، طواف کرنا لکھا، بیت اللہ میں جانا لکھا، عائشہ کے ساتھ حجرے میں بیٹھنا لکھا، بیویوں کے ساتھ سلوک کو لکھا۔ آپ کے بیٹیاں کتنی تھی میں نے یہ لکھا، آپ کے بیٹے کتنے تھے میں نے یہ لکھا، آپ کا خاندان کیا تھا میں نے یہ لکھا، آپ کا کنبہ کیا تھا میں نے یہ لکھا، آپ کا قبیلہ کیا تھا میں نے یہ لکھا، آپ کا سسر کون تھا یہ لکھا، داماد کون تھا یہ لکھا، عزیز کون تھا یہ لکھا، رشتہ دار کون تھا یہ لکھا۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کا والد زندہ تھے یا نہیں تھے میں نے یہ بھی لکھا، آپ کتنی عمر کے تھے جب آپ کے والد فوت ہوئے میں نے اس واقعے کو بھی لکھا۔ میں نے اعلان نبوت کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اسلام میں فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ مسلمانوں کا شامل ہونا لکھا۔ سلمان کو لکھا، حبشی کو لکھا، بلال کو لکھا، عمار کو لکھا، یاسر کو لکھا، ابو بکر کو لکھا، عمر کو لکھا، عثمان کو لکھا، طلحہ کو لکھا، علی کو لکھا، زبیر کو لکھا، حسن کو لکھا، حسین کو لکھا، معاویہ کو لکھا۔ میں نے کہا اور کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے پیغمبر کے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر شباب تک، شباب سے لے کر آخری وقت تک ہر بات لکھی۔ لکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، لکھنے کے بعد میرا قلم تھک گیا، لکھنے کے بعد دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، لکھنے کے بعد دل کی دھڑکن بند ہو گئی، لکھنے کے بعد قلم میں طاقت نہیں رہی، ہار مان لیا۔ ماننے کے بعد لکھا تقی ہے فکر رسا، مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی تمام عمر لکھا، کیا باقی ہے؟ کیا باقی ہے؟ آپ سے پہلے، آپ کے پروگرام سے پہلے ایک اور جگہ میں 1.5 گھنٹہ بول کے آیا۔ آپ مجھ پر ظلم نہ کریں، میں تو گلے پر ظلم کر رہا ہوں لیکن آپ مجھ پر ظلم نہ کریں۔ ورق تمام ہوا، کیا باقی ہے؟ کیا باقی ہے؟ مدح باقی ہے۔ یہ کوئی عام نبی نہیں ہے جس کی سیرت پر کوئی ایرا خیرا نتو شتو قلم اٹھا لے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے بارے میں میری ماں عائشہ، طیبہ، طاہرہ، عتیقہ، عفیفہ، امت کی رفیقہ سے پوچھا پیغمبر کا اخلاق کیا ہے، تو میری ماں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، انکا لعلی
کہے کہ میں تو عاشق رسول ہوں اور میں نبی کی سیرت کو مکمل بیان کر سکتا ہوں، وہ پاگل ہو سکتا ہے، اس کے دماغ میں تھوڑی سی خرابی ہو سکتی ہے، یا وہ ادھر ادھر کا ہو سکتا ہے، کوئی بنگی چرسی ہوش میں نہیں ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں نبی کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ اور نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے جناب سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب ہم تو نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتے اور ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، ہمارا مذہب ہے، عمر کو نہیں مانتے، ہمارا مذہب ہے، علی کو نہیں مانتے، ہمارا مذہب ہے، اور معاویہ کو نہیں مانتے، ہمارا مذہب ہے، گٹر کے کیڑے سوال یہ ہے کہ تجھے کون مانتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پہلے اپنی شناخت کراؤ کہ ہو کون، کہاں سے ہو، اٹھ کے کہاں سے آئے ہو، ابو کا نام کیا ہے، اور ابو کتنے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے کہ بابا کی تعداد کتنی ہے، 9 محرم کے ہو یا 10 کے ہو یہ بھی بتاؤ، رات کے ہو دن کے ہو یہ بھی بتاؤ، کس گلی کے ہو اور کہاں کے ہو یہ بھی بتاؤ، کس پنڈال کے ہو اور کون سے اندھیرے کے ہو یہ بھی بتاؤ، دیر میں ہو اندھیر میں ہو یہ بھی بتاؤ۔ اس کے بعد کہو کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب تجھے اپنا پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہو نہ ہو، ایک شخص تھا جس کی ایک بات بڑی مشہور ہو گئی تھی، میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو یاد ہے؟ وہ شخص کہتا تھا میں نہیں بتاؤں گا، وہ بندر جیسی اس کی شکل تھی، اس کو دیکھا تھا، وہ کہتا تھا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ اصل میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ وہ جب کراچی میں مر گیا نا، اور جب اس پر FIR کٹی، اس کے جنازے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی، اور اس پر FIR کی تعداد کم از کم 30 سے 40 تھی، اور IG سندھ اس کے گھر پر گیا، مسجد میں کھڑا ہوں، مذاق کی بات نہیں ہے، اس کے گھر پر گیا IG، اور کہا ضمیر اختر نقوی تو اس کا نام ہے، سمجھ میں آ گیا، اس کے والد کا نام تو بتاؤ، اس کے والد کا۔ بیوی کے پاس گئے، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اس کی ماں کے پاس گئے، کہا کہ اس کے والد کا کوئی نام، آپ کے شوہر کا نام۔ وہ بیچاری کیا بتاتی، اس کو کیا پتہ محلے میں کون سا ہے، اس کو کیا پتہ کہ کون سے محلے کا کون سا شخص ہے۔ ہر ایک کے پاس گئے، ہر خاندان کے شخص کے پاس گئے۔ آج بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے، ضمیر اختر نقوی ولد نامعلوم کے نام پر FIR کٹی ہوئی، ولد نامعلوم پر FIR کٹی ہوئی ہے، اور وہ بدبخت ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہتا تھا میں نبی کے یاروں کو نہیں مانتا۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے ابا کا نہیں پتہ، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد سمجھ میں آ گیا، دکھتا تو حرامی تھا، یہ تو واقعی میں حرامی ہے، یہ تو۔ اس لیے نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی در پہ جانا ہے تو وہ در صحابہ ہے، اور صحابہ کے در کو مشکوک بنا کر، صحابہ کے خلاف بکواس کر کے، صحابہ کے خلاف اعتراض کر کے اگر کوئی کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ جھوٹا کذاب تقیہ باز تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا عاشق ہو سکتا بلند آواز سے نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور ربیع الاول سے تقریباً رمضان تک 11 مہینے کا عرصہ ہے۔ کتنا؟ 11 مہینے کا عرصہ ہے، اور اس 11 مہینے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کی صورت، سیرت، سنت، کردار، عمل، عکس، تصویر، تصور کیا ہے۔ اور جو ہی 6 ربیع الاول ہوتی ہے، گھروں میں لائٹیں لگاتا ہے، شربت بانٹتا ہے، یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے جناب کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے۔
نبی سے محبت ہے تو سب سے پہلے داڑھی رکھ لیں. سب سے پہلے فجر کی دو رکعت فرض پڑھتے ہو، لیکن 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے. ظہر کی 4 رکعت فرض ادھر ادھر کر لیتے ہو. اگر کوئی کہے کہ جناب سنتیں بھی ہیں تو کہتے ہو دیکھ لیں گے بعد میں، فرض پڑھ لی، اللہ قبول فرمائے. نبی سے محبت ہے. یہ محبت 6 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جاگتی ہے، اس کے بعد سو جاتی ہے. اس کے بعد یہ 12 مہینے آرام کرتی ہے. یہ بڑی ظالم نیند ہے، 12 مہینے روتی ہے، سوتی ہے، اور اس کے بعد 4-5 دن کے لیے جاگتی ہے. مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، جھنڈے تقسیم کرتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، ہم نبی کے سچے عاشق ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھو، نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والا ایک طرف اس سے گلے لگاتا ہے کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، حسن کو، حسین کو ماہ محرم الحرام میں نشانہ بناتا ہے. ایک طرف کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، دوسری طرف اس گٹر کے کیڑے کے ساتھ دوستی لگاتا ہے. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کے والد صاحب کو کوئی گالی دے اور کہے کہ تیرا والد ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ اس سے دوستی لگاؤ گے؟ لگانی چاہیے. وہ خیر ہے، زبان پھسل جاتی ہے، اس نے بول دیا تو کیا ہوا؟ دوستی لگاؤ گے؟ بات کرو گے؟ کیوں؟ اس نے میرے والد کو گالی دی ہے یار. اگر کوئی دوست کہے کہ یار 3 دن ناراض رہنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بات کر لو. اوے کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے. اتنا بے غیرت میں تھوڑی ہوں کہ جو میرے باپ کو گالی دے میں اس سے دوستی لگاؤں. دوسری طرف کہتے ہو میں اس سے بات کروں جس نے میری ماں کو گالی دی، میری بہن کو گالی دی ہے. خدا کا تمہیں واسطہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے باپ کا درجہ زیادہ ہے یا عائشہ کے باپ ابو بکر کا درجہ زیادہ ہے؟ جو ابو بکر کو گالی دیتا ہے اور غاصب کہتا ہے، برا بلا کہتا ہے، ہمیشہ اسے گالیاں دیتا ہے، ظہرین پڑھے مغربین پڑھے، وہ کہتا ہے اس وقت تک ہماری نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ اور عائشہ پر ہم لعنت نہ کریں. وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور تو اس سے دوستی نبھاتا ہے، گلے لگاتا ہے، جھپیاں مارتا ہے اور کہتا ہے یار خاندان کا بھی مسئلہ ہے، علاقے کا بھی مسئلہ ہے، محرم میں حلیم مل جاتی ہے، بریانی مل جاتی ہے، کیا کریں؟ چلانا پڑتا ہے، دنیا کا دستور ہے. قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ کافر پر سخت ہوگا اور آپس میں وہ نرم دل ہوں گے. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک نکتہ بیان کیا کرتے تھے کہ اشداء علی الکفار کو پہلے ذکر کیوں کیا؟ پہلے تو سختی کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، نرمی کو ذکر کرنا چاہیے، پہلے تو محبت کی بات کرنی چاہیے. دنیا کا دستور بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ پہلے 3 بار اسے اخلاق سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی گالی نہ دو، برا بلا مت کہو، لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، بات بگڑ جائے گی. لیکن قرآن تو اس کے برخلاف کام کر رہا ہے، پہلے سختی کا حکم دے رہا ہے، پہلے سخت ہونے کا حکم دے رہا ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ پہلے سختی کو بیان کیوں کیا، نرمی کو بعد میں بیان کیوں کیا؟ حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ان کے دل میں کفار کے لیے سختی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ آپس میں رحم دل نہیں ہو سکتے. آپس میں محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ کفار کے لیے آپ کے دل میں سختی آنی چاہیے. اور جو آپ کے اہل کنبہ، اہل قبیلہ کی توہین کرے،
وہ آپ کی نظر میں بڑا برا ہے، وہ خبیث ہے، وہ کمینہ ہے، اور کمینہ خود بتاتا ہے میں کتنا بڑا کمینہ ہوں۔ کمینہ محرم میں خود بتاتا ہے کہ میں کتنا بڑا کمینہ ہوں۔ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ سنایا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص کسی علاقے میں گیا، اور جب وہ وہاں گیا نا تو آپ نے گھروں میں دیکھا ہے یہ 5 انگلیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہوگا، میں نے واقعہ سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے ویسے۔ 5 انگلیاں ہاتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص تھا، کوئی شہری دیہاتی کوئی بھی ہوگا، وہ ادھر آیا اور ایک چھوٹے بچے کو بلایا، بیٹے بھائی ادھر آؤ۔ وہ ادھر گیا، وہ معصوم بچہ تھا، اس کو کیا پتا۔ اس نے کہا بیٹا وہ دیکھو۔ کہا جی۔ بولا نظر آیا؟ بولا ہاں۔ بولا کیا چیز ہے یہ؟ بولا 5 ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ بولا بیٹا یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ بچہ چھوٹا معصوم، اس کو کیا پتا۔ اس نے کہا انکل آپ کو نہیں پتا؟ اس نے کہا بیٹا نہیں پتا۔ بولا یہ گھر والا بتاتا ہے کہ میں لانتی ہوں، یہ گھر والا یہ ہاتھ کھڑا کر کے بتاتا ہے کہ میں لانتی ہوں۔ اس نے کہا لانتی ہے؟ بولا ہاں لانتی ہے، خود بتاتا ہے۔ بولا عجیب بات ہے یار، اور آج اگر میں کہوں کہ وہ لانتی ہے تو پھر میرا بھائی بھی کہتا ہے، میرے ادارے کا دوست بھی کہتا ہے کہ یار آپ نے ان کو برا بھلا کہہ دیا۔ جب ایک شخص اگر کوئی اپنے کمر پہ ایک پرچی لگا دے کہ مجھ میں گدھوں والی صفات ہے، مجھ میں گدھوں والی، اس میں ہوں گی لاتیں مارتا ہوگا، یہ کرتا ہوگا، وہ کرتا ہوگا، اس نے خود لگایا ہوا ہے، میں نے تو نہیں بولا۔ اب جب ایک شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے گھر کے اوپر علم لگا کر بتا رہا ہے کہ میں لانتی ہوں، تو اس میں میرا جرم ہے؟ میں تو صرف شناخت کرا رہا ہوں کہ اس گلی سے گزرو، فلاں گھر لانتی صاحب گئے، فلاں گھر خبیث صاحب گئے، فلاں گھر بے غیرت صاحب گئے، اور فلاں صاحب کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ والد کون ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ نبی کی 3 بیٹیوں کو ہم نہیں مانتے۔ نبی کی ام کلثوم، رقیہ، زینب، یہ کون تھے؟ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو صرف فاطمہ کو مانتے ہیں۔ جناب ام کلثوم، رقیہ اور زینب کو ماننے کے لیے ابا حضور کا ایک اور اماں جی کا نیک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ابا جی کا ایک ہونا شرط ہے، اور آپ کے ہاں ابا جی کی تعداد درجنوں میں ہوتی ہے۔ جس کے ہاں ابا ایک ہو وہ نبی کی 3 بیٹیوں کو بھی مانتا ہے، اور وہ صرف پنجتن کے نعرے نہیں لگاتا بلکہ سب تن پاک کے نعرے لگاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جماعت اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جماعت اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جماعت سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے کامل، سب سے اکمل، مکمل، سب سے نرالا، سب سے حسین، سب سے جمیل اور سب سے خوبصورت، اور ہر دم ہر نرالا ہے، سب سے حسین بھی وہ، جمیل بھی وہ، اکمل بھی وہ، کامل بھی وہ، نرالے بھی وہ، خوبصورت بھی وہ، پیغمبر کی سیرت کے نچوڑ بھی وہ ہے۔ تبھی تو رب نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کے لوگوں ان پر اعتراض مت کرنا، یہ ان سے راضی ہے، خدا ان سے راضی ہے، یہ مجھ سے راضی ہے اور میں ان سے راضی ہوں۔ یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ میرے محمد سے جا کر پوچھو کہ ابو بکر اس حالت میں راضی ہے کہ نہیں ہے، راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جبرائیل آئے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا ملائکہ کے سردار جبرائیل ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے بھی تو ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے۔ ابو بکر صحابی رسول ہے، ابو بکر امتی ہے، ابو بکر تو میرا ہے، تو آسمانوں پہ رہتا ہے، تو فرشتہ ہے، تو رب کا خلیفہ ہے، تو نے ٹاٹ کے کپڑے کیوں پہنے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، صرف میں نے نہیں، آسمان پر ہر فرشتے نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ابو بکر کا یہ عمل بڑا پسند آیا ہے اور اللہ نے پیغام بھیجا ہے. آج میں روزے رکھتا ہوں، تو روزے رکھتا ہے، حج کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں کرتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ یار اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. لیکن یہاں تو اللہ پیغام بھیج رہے ہیں، اللہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ابو بکر راضی ہو یا ناراض ہو، راضی ہو یا ناراض ہو. آپ علیہ السلام نے کہا ابو بکر اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ سے اس حال میں راضی ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس حال میں بھی راضی ہوں، میں تو اس حال میں بھی راضی ہوں. اللہ نے کہا ابو بکر اگر تو اس حال میں راضی ہے تو ٹھیک ہے، میں تیرا یہ حلیہ اپنے آسمان کے فرشتوں کو پہناتا ہوں. اور آپ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ خود خدا لے گا. روز قیامت جب حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کہیں گے نفسی نفسی. اللہ کہیں گے محمد عدالت لگ گیا ہے، بھیج کسی کو حساب کتاب کے لیے. آج میں بڑے غصے میں ہوں، حساب کتاب کے لیے بھیج جس کو بھیجنا ہے. اللہ کا جلال بڑا غضب میں ہوگا. آپ علیہ السلام کہیں گے یار اللہ پیش کر رہا ہوں اپنا سب سے پہلا امتی، حساب کتاب شروع کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ہاتھ سے پکڑ کر پیش کریں گے. اللہ کہیں گے کہ تو نے ایسے شخص کو پیش کر دیا کہ میرا غصہ ہی ختم ہو گیا. اس ابو بکر کی تکفیر، اس ابو بکر کی توہین، اس ابو بکر کو کافر کہتے ہو، اس ابو بکر کو غاصب کہتے ہو، اس ابو بکر کو لعنتی کہتے ہو. تمہیں شرم نہیں آئی؟ غیرت نہیں جاگی؟ اللہ جب یہ شخص حضرت ابو بکر کی توہین کرتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اسے زمین نگلتی کیوں نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہ آسمان پھٹتا کیوں نہیں ہے. ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، عمر کی توہین کرتے ہیں، عثمان کی توہین کرتے ہیں، حسن کی توہین، حسین کا جنازہ نکالتے ہیں، نواسے رسول کا. اللہ کہ جو پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوتا تھا، وہ حسین کہ جب پیغمبر سجدے میں ہوتے تھے تو حضرت حسین آ کر کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے. آپ علیہ السلام سجدے کو لمبا کر دیا. صحابہ کرام سجدے سے اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کندھوں پر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، نماز لمبی کر دی. آج تو اس حسین کا جعلی جنازہ نکالتا ہے، آج تو اس حسین کی توہین کرتا ہے. اس حسین کی توہین کے بعد 1,24,000 صحابہ کرام کی توہین کے بعد میرا سنی کہتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑا سا مزاج نرم کر دو، تھوڑے سے موقف میں نرمی لے آؤ، تھوڑی سی دوستی لگا لو. آئیے نا کبھی گلی میں آپ کے والدہ کو گالی پڑے اور اگلے دن آپ کہو کہ ٹھیک ہے یار اس نے میری ماں کو گالی دی ہے، خیر ہے یار چائے پینے چلتے ہیں. ایسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں گے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سچی محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور شاید آپ کو پتہ ہوگا اور یقیناً پتہ ہوگا، ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ پتہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے علم میں ہو اور آپ نہ آئیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا.
کل 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ پتہ ہے؟ کل 12 ربیع الاول کا دن ہے اور کل خیرپور میں پورے روڈ بند ہوں گے، سب کو گھروں میں سونا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ سب نے گھروں میں سونا ہے، یہ بھی پتہ ہے؟ کل 12 ربیع الاول والے دن عظیم الشان فقید المثال تحفظ ناموس رسالت ریلی نکلے گی، آپ نے اس ریلی میں شرکت کر کے اصحاب رسول اور پاک پیغمبر سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نکال کر اس قافلے میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اپنے دوستوں کو لے کر آئیں گے، بھائیوں کو لے کر آئیں گے، اکیلے تو نہیں آئیں گے۔ کسی شادی میں جاتے ہو، فٹ بال کے ٹورنامنٹ میں جاتے ہو، اکیلے جاتے ہو؟ کوشش کرتے ہو کہ یار 10 15 20 بھائی کے ساتھ ہوں، تھوڑی سی مستی بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ 10 15 بھائی کے اگر ٹورنامنٹ کے لیے لے کے جا سکتے ہو تو 5 بھائی کے محبت رسول میں نہیں نکلوا سکتے ہو؟ کوشش کرو گے، آؤ گے، پہنچو گے، قافلوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پہنچو گے، اکیلے تو نہیں آؤ گے۔ اگر آپ کے یہی ارادے ہیں تو پھر میں کہوں گا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہے تیری نائے شناسا، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہ۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کمی کوتاہی معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قابل قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پورا اجر عطا فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے محنت کی اور اس محفل کا انعقاد کیا یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my YouTube channel.